آج کی تلاوت ہے پہلا کرنتیوں 7 باب اس کی پہلی آیت سے۔ شادی بیارے کے بارے میں سوالات۔ جو باتیں تم نے لکھی تھی ان کی بابت یہ ہے کہ مرد کے لیے اچھا ہے کہ عورت کو نہ چھوئے، لیکن حرام کاری کے اندیشے سے ہر مرد اپنی بیوی اور ہر عورت اپنا شوہر رکھے۔ شوہر بیوی کا حق ادا کرے، ویسا ہی بیوی شوہر کا۔ بیوی اپنے بدن کی مختار نہیں بلکہ شوہر ہے، اسی طرح شوہر بھی اپنے بدن کا مختار نہیں بلکہ بیوی۔ تم ایک دوسرے سے جدا نہ رہو مگر تھوڑی مدت تک آپس کی رضامندی سے، تاکہ دعا کے واسطے فرصت ملے اور پھر اکٹھے ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ غلبہ نفس کے سبب سے شیطان تم کو آزمائے، لیکن میں اجازت کے طور پر کہتا ہوں، حکم کے طور پر نہیں۔ اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جیسا میں ہوں ویسے ہی سب آدمی ہوں، لیکن ہر ایک کو خدا کی طرف سے خاص توفیق ملی ہے، کسی کو کسی طرح کی، کسی کو کسی طرح کی۔ پس میں بے بیاہوں اور بیواؤں کے حق میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے لیے ایسا ہی رہنا اچھا ہے جیسا میں ہوں، لیکن اگر ضبط نہ کر سکیں تو بیاہ کر لیں، کیونکہ بیاہ کرنا مست ہونے سے بہتر ہے۔ مگر جن کا بیاہ ہو گیا ہے ان کو میں نہیں بلکہ خداوند کا حکم دیتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر سے جدا نہ ہو، اور اگر جدا ہو تو یا بے نکاح رہے یا اپنے شوہر سے پھر ملاپ کر لے، نہ شوہر بیوی کو چھوڑے۔ باقیوں سے میں ہی کہتا ہوں، نہ خداوند، کہ اگر کسی بھائی کی بیوی با ایمان نہ ہو اور اس کے ساتھ رہنے کو راضی ہو تو وہ اسے نہ چھوڑے، اور جس عورت کا شوہر با ایمان نہ ہو اور اس کے ساتھ رہنے کو راضی ہو تو وہ شوہر کو نہ چھوڑے، کیونکہ جو شوہر با ایمان نہیں وہ بیوی کے سبب سے پاک ٹھہرتا ہے، اور جو بیوی با ایمان نہیں وہ مسیحی شوہر کے باعث پاک ٹھہرتی ہے۔ ورنہ تمہارے فرزند پاک ہوتے مگر اب پاک ہیں، لیکن مرد جو با ایمان نہ ہوں اگر وہ جدا ہوں تو جدا ہونے دو۔ ایسی حالت میں کوئی بھائی یا بہن پابند نہیں، اور خدا نے ہم کو میل ملاپ کے لیے بلایا ہے۔ کیونکہ اے عورت، تجھے کیا خبر ہے کہ شاید تو اپنے شوہر کو بچا لے، اور اے مرد، تجھ کو کیا خبر کہ شاید تو اپنی بیوی کو بچا لے۔ خدا کی بلاہٹ کے مطابق زندگی گزارو، مگر جیسا خدا نے ہر ایک کو حصہ دیا ہے اور جس طرح خدا نے ہر ایک کو بلایا ہے اسی طرح وہ چلے، اور میں سب کلیسیاؤں میں ایسا ہی مقرر کرتا رہوں۔ جو مختون بلایا گیا وہ نامختون نہ ہو جائے، جو نامختونی کی حالت میں بلایا گیا وہ مختون نہ ہو جائے۔ نہ خطرہ کوئی چیز ہے نہ مختونی، بلکہ خدا کے حکموں پر چلنا ہی سب کچھ ہے۔ ہر شخص جس حالت میں بلایا گیا ہو اسی میں رہے۔ اگر تو غلامی کی حالت میں بلایا گیا ہے تو فکر نہ کر، لیکن اگر تو آزاد ہو سکے تو اسی کو اختیار کر، کیونکہ جو شخص غلامی کی حالت میں خداوند میں بلایا گیا ہے وہ خداوند کا آزاد کیا ہوا ہے۔ اس طرح جو آزادی کی حالت میں بلایا گیا ہے وہ مسیح کا غلام ہے۔ تم قیمت سے خریدے گئے ہو، آدمیوں کے غلام نہ بنو۔ اے بھائیو، جو کوئی جس حالت میں بلایا گیا ہو وہ اسی حالت میں خدا کے ساتھ رہے۔ کنواروں اور بیواؤں کے بارے میں سوال۔ کنواریوں کے حق میں میرے پاس خداوند کا کوئی حکم نہیں، لیکن دیانتدار ہونے کے لیے جیسا خداوند کی طرف سے مجھ پر رحم ہوا اس کے موافق اپنی رائے دیتا ہوں۔ پس موجودہ مصیبت کے خیال سے میری رائے میں آدمی کے لیے یہی بہتر ہے جیسا ہے ویسا ہی رہے۔ اگر تیری بیوی ہے تو اس سے جدا ہونے کی کوشش نہ کر، اگر تیری بیوی نہیں تو بیوی کی تلاش نہ کر، لیکن تو بیاہ کرے بھی تو گناہ نہیں، اور اگر کنواری بیاہی جائے تو گناہ نہیں، مگر ایسے لوگ جسمانی تکلیف پائیں گے، اور میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں۔
मगर भाइयों मैं ये कहता हूँ कि वक्त तंग है, बस आगे कुछ चाहिए कि बीवी वाले ऐसे होंगे कि गोया उनकी बीवियाँ नहीं, और रोने वाले ऐसे होंगे गोया नहीं रोते, और खुशी करने वाले ऐसे होंगे गोया खुशी नहीं करते। खरीदने वाले ऐसे हों गोया माल नहीं रखते, और दुनियावी कारोबार करने वाले ऐसे हों दुनिया ही के ना हो जाएं, क्योंकि दुनिया की शक्ल बदलती जाती है। बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम बेफिक्र रहो। बेब्याया शख्स खुदावंद की फ़िक्र में रहता है कि किस तरह खुदावंद को राज़ी करे, मगर ब्याहा शख्स दुनिया की फ़िक्र में रहता है किस तरह अपनी बीवी को राज़ी करे। ब्याही और बेब्याही में भी फ़र्क है। बेब्याही खुदावंद की फ़िक्र में रहती है ताकि उसका जिस्म और रूह दोनों पाक हो, मगर ब्याही औरत दुनिया की फ़िक्र में रहती है कि किस तरह अपने शौहर को राज़ी करें। ये तुम्हारे फ़ायदे के लिए कहता हूँ, ना कि तुम्हें फंसाने के लिए, बल्कि इसलिए कि जो ज़ेबा है वही अमल में आए और तुम खुदावंद की खिदमत में बेसूद मशगूल रहो, बेवसवसा मशगूल रहो। और अगर कोई ये समझे कि मैं अपनी उस कुंवारी लड़की की हक तलफी करता हूँ जिसकी जवानी ढल चुकी है और ज़रूरियात भी मालूम हो, तो इख्तियार है कि इसमें गुनाह नहीं, वो उसका ब्याह होने दे, मगर जो अपने दिल में पुख्ता हो, उसकी कुछ ज़रूरत ना हो, बल्कि अपने इरादा के अंजाम देने पर कादिर हो, और दिल में कस्त कर लिया हो कि मैं अपनी लड़की को बेनिकाह रखूँगा, वो अच्छा करता है। बस जो अपनी कंवारी लड़की को ब्याह देता है वो अच्छा करता है, और जो नहीं ब्याहता वो और भी अच्छा करता है। जब तक औरत का शौहर जीता है वो उसकी पाबंद है, पर जब उसके शौहर मर जाए जिससे चाहे ब्याह कर सकती है, मगर सिर्फ खुदावंद में। लेकिन जैसी है अगर वैसी ही रहे तो मेरी राय में ज़्यादा खुशनसीब है, और मैं समझता हूँ कि खुदा का रूह में मुझ में भी है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।